بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سیز فائر کمز انٹو ایفیکٹ امیڈیٹلی. تو اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کی بھی لینگویج دیکھیں، ایک تو انہوں نے ظاہر ان کو کریڈٹ لینے کا بہت شوق ہے، اور عموماً جہاں پہ کریڈٹ آتا ہے تو وہاں پہ وہ جو ورڈز ان کو کیپٹلائز بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے فل اینڈ امیڈیٹ سیز فائر کا لفظ استعمال کیا، اور وہی اسی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹ کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن آئی وش ہی ہیڈ مور ٹائم، اور آپ ان سے معلومات لینا چاہ رہی تھیں. جو بڑا سوال یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر تو ہو گیا کہ آپ نے اب نہ گولی چلانی ہے نہ میزائل پھینکنا ہے انٹرنیشنل بارڈر کے اگینسٹ بھی. اور ابھی میں چیک کر رہا تھا ملٹری سورسز سے، ہماری انڈرسٹینڈ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول ول آلسو کام ڈاؤن، لیکن ہماری اینٹیسپیشن یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے جو بعض گیپس ہیں اس کے اندر وہ ٹھوٹا کوئی تھوڑا سا کرتے رہیں گے، لیکن اکراس لائن آف کنٹرول. دوسرا مرحلہ بڑا اہم ہے کہ آپ نے صرف سیز فائر نہیں کرنا، اور روکڑی صاحب یہ جانتے ہیں اس معاملے کو، آپ کو ڈی موبلائز بھی کرنا ہے. آپ نے فارورڈ پوزیشن سے اپنی فورسز جو ہیں وہ پیچھے لے کے آنی ہے. اور تیسرا اہم نقطہ جو ہوگا کہ جب آپ یہ کر دیں گے اس کے بعد پھر آپ کیا سٹیل میٹ کے اندر رہیں گے؟ کیا آپ نے فورسز وڈرا کر لی ہیں، بندوقیں آپ نے تانی نہیں ہیں ابھی، لیکن نیت میں فطور ہے، دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے اور ابھی بھی تیار ہیں. میں ابھی برکھا دت جو صحافت کی گت بناتی ہیں ان کا میں دوبارہ سے ٹویٹ دیکھ رہا تھا. اب یہ جب صحافی حکومتوں کی طرح اپنی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے کام کرے تو ایسا کام کرتا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہندوستان کی بڑی جیت ہے، اور اب پاکستان کا آرمی چیف یہ کیسے ایکسپلین کرے گا. تو میں ان کے ٹویٹ کے اندر معلومات اور توازن کے ساتھ ساتھ وہ حقائق بھی تلاش کر رہا تھا کہ ہندوستان کی جیت کیا ہے. سو پاکستان کے لیے لیکن نیکسٹ جو فیز ہے وہ بڑی اہم ہے کہ سیز فائر جب ہو گیا، بندوقیں رک گئیں، آپ نے فارورڈ پوزیشن سے پیچھے آئے تو پھر کیا ہوگا. آئی تھنک دیٹس ویئر یور کوسچن واز ویری امپورٹنٹ. انڈس واٹر ٹریٹی ہوگا، آلریڈی کیس چل رہا ہے. آپ نے جو پہلگام کے اوپر الزامات لگائے اس کی کوئی وضاحت آپ دیں گے؟ آپ انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر کام کریں گے انویسٹیگیشن کے اوپر؟ یہ کیا ضمانت دے گا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور کہ دوبارہ سے آپ اس قسم کی گھناؤنی حرکت نہیں کریں گے؟ خیر اب تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے حرکت کی تو ہمارے یہاں بہت برکت ہوگی. سر اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیں، کشمیر کا معاملہ بھی ہائی لائٹ ہو گیا ہے. دیکھیں وہ تو روکڑی صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہندوستان نے 3-4 کام کیے. ایک تو پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈی ہائیفینیٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کدھر ہے اور ہم کدھر ہیں، اور ہم تو امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، برسلز کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کشمیر کا معاملہ تو حل ہو گیا، اور جو پچھلے سالوں کے اندر کشمیر کے ساتھ ہوا ہمیں بھی لگ رہا تھا واقعتاً اس نے حل کر ہی دیا، حالات ایسے بنے ہوئے تھے. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ پہلے انٹرنیشنل ایشو تھا اب نہیں ہے، پھر یہ ریجنل ایشو تھا اب نہیں ہے، بائیلیٹرل ایشو تھا نہیں ہے، اب ہمارے درمیان اور جو کشمیری ہیں ان کے درمیان ایشو ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کا کون سا کیپٹل ہے جہاں پر مقبوضہ کشمیر یا ڈسپیوٹڈ کشمیر کا نام نہیں آ رہا. تو I think India has lost massively. The whole world recognizes Kashmir to be internationally both as a dispute. یہ ہارٹننگ ہوگا کشمیریوں کے لیے. بالکل بالکل. اچھا سر، میں کیونکہ آپ سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہم اس کے ذرا پولیٹیکل اسپیکٹس پہ بات کریں گے، لیکن اگر آج مجھے برائٹ نظر آنے لگ گیا. ہمیں اب انٹیریئر سیکیورٹی پہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا، انٹیریئر سیکیورٹی پہ، کیونکہ ہمیں ونس اینڈ فار آل یہ ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر کے، چاہے ٹیررزم ہے چاہے لالسنس ہے، وی ہیو ٹو گو اسٹرانگ آن اٹ تاکہ پاکستان اپنی منزل پائے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا کمانڈ اگر ٹھیک نہ ہوتی کرن یہ کہانیاں رہ جاتی ہیں. کمانڈ کو آرمی چیف کو جنہوں نے کمانڈ لی اور جنہوں نے باقاعدہ سر وہ میں پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ وہ گھن گرج جو ہے نا کشمیر کے معاملے پر وہ میں نے محسوس کیا ہے آرمی چیف کے لہجے میں، وہ جو کریڈٹ گوز ٹو ہے. بالکل. طلعت صاحب جو بات کر رہے ہیں روکڑی صاحب کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹلٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو ہمیشہ اسی طرح سے دیکھا کہ امریکہ کا ٹلٹ ہمیں نظر آیا. انفیکٹ اگر ہم ان کے نائب صدر کی بات کرتے ہیں، جے ڈی وینس کی بات کرتے ہیں، ان کا تو سسرال بھی ہے اور ان کا ٹلٹ تو باقاعدہ طور پر نظر آ رہا تھا. شاید اسی وجہ سے انہوں نے مدد نہیں کی اس کی. نہیں وہ کرتے تو رہے، میں نے کہا سسرال ہے نا، اسی وجہ سے مدد نہیں کی. اچھا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ اگری کرتے ہیں ویسے اس بات سے؟ بہت کم ایسا ہوا کہ میرا اچھا جملہ جو ضائع ہو جائے. اچھا آپ نے توجہ نہیں دی اس کی. میں معذرت ہوں، بیسیکلی میں کل اس جملے کے اوپر لیونگ دیٹ اسائڈ میں نے جگت کا کیا کر دیا. دیکھیں جو روکڑی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹلٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہی ہیں امریکہ کی ٹلٹ کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو امریکہ کے جو رولز ہیں وہ سارے تباہ و برباد کر دی ہیں. وہ تو اپنی خارجہ پالیسی خود چلاتا ہے، وہ تو اپنے ٹویٹ کے ذریعے معاملات کو طے کر دیتا ہے.
تو امریکہ کی جو ٹلٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹلٹ نہیں ہے، لیکن جو مودی نے امریکہ کے نظام میں انویسٹمنٹ کی اور پھر یہ خیال کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی میں اس پہ چھا جاؤں گا، وہ نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر ایک ٹرانزیکشنل قسم کا آدمی ہے، بیوقوفوں والی وہ باتیں بظاہر کرتا ہے، لیکن وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کیا ہے۔ طلعت صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں، میں ایک ایسی خبر دینے والی ہوں کہ ہم سارے لوگ ہی نا انتظار کر رہے تھے کہ سب جگہ سے بات آ رہی ہے، لیکن ایک خاص شخصیت پاکستان کی، ایک نامور شخصیت، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی تو آ گئی۔ جی نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے اور وہ پڑھ کے سنا دیتے نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے، کیونکہ ان سارے دنوں میں میاں صاحب کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، تو اس لیے اب یہ ذرا پڑھنی چاہیے ہمیں۔ میاں صاحب فرما رہے ہیں اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سربلند کیا۔ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فوج کے سپاہی سالار جنرل سید عاصم منیر، ایئر سٹاف، ایئر چیف مارشل ظہیر سندھو اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ کمال بات دیکھیں جی کہ نواز شریف صاحب سے ٹویٹ کروانے کے لیے دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان معاملہ نیوکلیئر جنگ تک جانا اور وہاں سے امریکہ کی ثالثی کے ساتھ مڑنا درکار ہے۔ آپ دیکھیں کسی ٹویٹ کے اوپر اتنی کوشش لگ سکتی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے ٹویٹ تو کر دیا۔ خوشی کا موقع ہے پاکستانیوں کے، پتہ نہیں خوشی کا موقع ہے یا نہیں ہے، لیکن واپس آئیے اس کے اوپر۔ اب ٹویٹ کے اوپر نہیں، ٹویٹ کے اوپر نہیں، ٹویٹ کے اوپر ہم کیا بات کریں، وہ پھر بات کریں، وہ پھر پروگرام کسی اور طرف چلا جائے گا۔ روکڑی صاحب نے جو بلڈ کیا ہے سیناریو کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں مفروضہ یہ ہے کہ ہندوستان یہ سیز فائر کرنے کے بعد عام الفاظ کے اندر عقل کو ہاتھ مارے گا۔ میں جو ان کے سٹیٹمنٹس پڑھ رہا ہوں فرینکلی وہ کافی ڈینجرس سٹیٹمنٹس ہیں، اور سٹیٹمنٹس کیا ہیں، اے این اے نے کیا رپورٹ کیا، the stoppage of firing and military action between India and Pakistan was worked out directly between the two countries۔ ایک تو ہم میڈیشن کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہم نے بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایم اوز نے بات کی آپس میں اور کال انیشیٹ ہوئی پاکستان کی طرف سے۔ ذرا دیکھیں نا فریز کرنے کی بات ہے، اب کال کس وجہ سے انیشیٹ ہوئی، کیونکہ آپ نے منت ترلا کیا امریکیوں کا اور امریکیوں نے ہم سے بات کی کہ یار کال کر لو، لیکن وہ اس طرح نہیں کہہ رہے۔ اگلا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، understanding reach, discussions took place, there is no decision to hold talks on any other issue at any other place۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی اور معاملے پہ ہم نے بات نہیں کرنی، تو انڈس واٹر ٹریٹی، ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈ جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ، پہلگام کے اوپر جو آپ نے الزامات لگائے ہوئے ہیں وہ، جو ہمارے 31 شہید کیے ہیں اور ان کے اوپر معاملات، وہ ہم نے طے نہیں کرنے، ایئر سپیس کھولیں وہ ہم نے طے نہیں کرنا۔ تو اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ ہم نے صرف بندوقیں روکی ہیں، بندوقوں کو کنورٹ نہیں کیا ہے عقل کے اندر۔ تو مجھے اگلے 24-36 گھنٹے دیکھنے ہوں گے کہ اس سیز فائر کو وہ کیسے ہولڈ کرتے ہیں، لیکن جو ضامن ہے وہ ہے بھی بڑا ظالم۔ اگر اس نے فل کیپس کے اندر ٹویٹ کر دیا ہے تو اگر آپ اس کی میڈیشن کو اگر آپ نے اس کا کچھ اور بنایا تو وہ پھر آپ کو دھنائی بھی ویسے کرے گا، دھنائی بھی ویسے کرے گا۔ دیکھ چکے ہیں سر، ہم یوکرین کو دیکھ چکے ہیں، یوکرین کے صدر کو دیکھ چکے ہیں، جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں ان کے ساتھ کیا گیا تھا وہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ بھی کیا اسی انداز میں، بالکل ایسا ہی ہے۔ احمد حسن العربی پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹرانسمیشن میں، تجزیہ کار ہیں۔